بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گے نرم تیرے محیط میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بھائی نے کچھ اشعار کے حوالے سے استفسار فرمایا ہے۔ یہ اشعار بال جبریل میں ہیں۔ بال جبریل متصوفانہ، عارفانہ اور معراج فکری پر مشتمل مجموعہ کلام ہے۔ اس کا نام حضرت کے ذہن میں پہلے نشان منزل متصور ہوا تھا، پھر جب اس کے غامض مضامین پر آپ نے دوبارہ غور فرمایا تو اس کا نام بال جبریل سوچا۔ یہ اشعار ایک نظم میں ہیں جس کا عنوان ذوق و شوق ہے۔ یہ اشعار فلسطین کی سرزمین میں آپ پر ورود ہوئے۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ نبیوں کی علیہم السلام سرزمین ہے، تو وہاں کیفیت بھی بہت دوبالا ہوگی۔ نظریہ حقیقت محمدیہ کے حوالے سے یہ اشعار ایک خاص کیفیت کے متحمل ہیں جو صرف علمی اور خبری طور پر ممکن نہیں ہے۔ آثار اخبار کا علم رکھتے ہوئے انسان ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بہر صورت آثار اور اخبار کی ذریعے، معلومات کی ذریعے، روایات کی ذریعے، منقولات کی ذریعے انسان حیرت کی حد تک پہنچتا ہے۔ حیرت ساحل ہے، حیرت سمندر معانی نہیں ہے۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ علم سے آگے ہیں، ان کا تعلق مشرب سے ہے، ان کا تعلق مشاہدہ باطن سے ہے، ان کا تعلق ایک خاص عطا سے ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے پاس عطا ہے، چھپاتے ہوئے بھی اس عطا کا انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے۔ یہ اظہار ایک خاص انجذابی کیفیت میں انہوں نے کیا ہوگا۔ یہ جو کیفیت اہل معرفت پر القا ہوتی ہے، ان کو نصیب ہوتی ہے بست کی کیفیت، جس میں ان پر ایک خاص قسم کا ورود ہوتا ہے، ایک بہت ہی وارفتگی کی کیفیت میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور اپنے منصب کا اظہار بھی نہ چاہتے ہوئے کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ اس طرح لگتا ہے۔ اس لیے نظریہ حقیقت محمدیہ علمی طور پر معلوم ہے، برہان کی روح سے، دلیل کی روح سے معلوم و معروف ہے، لیکن جو اظہار حضرت حکیم الامت کے ہاں یہاں میسر ہے وہ دلیل برہان سے آگے ہے، اس کا تعلق مشرب سے ہے۔ چنانچہ ذوق و شوق کے عنوان سے آپ نے اشعار لکھے ہیں جو مشربی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ مقام جو بزم سرکار رسالت اماب میں، بزم شفاعت میں شاعر کو حاصل ہے، اس مقام کے حامل کی گفتگو ہے، اور اس طرح کی گفتگو وہ شخص کرتا ہے جو دربار کے اندر موجود ہو۔
میاں محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پڑھے جا رہے تھے. لیل پور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. طالب علمی کا دور تھا. ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث تاج الدین پانی پتی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز، جو سلسلہ قادریہ کے ایک شیخ بھی تھے، جس وقت اشعار پڑھے گئے، واہ کریم امت دا والی، واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ. یہ اشعار ایک خوش الہان شخص نے پڑھے. بعد میں حضرت نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اشعار جس شخص نے پڑھے ہیں وہ دربار کے اندر کھڑا ہے، یہ اس شخص کے اشعار نہیں ہے جو دربار سے باہر ہے. یہ بالکل دربار کے اندر داخلہ پانے والا، اجازت دیا جانے والا ایک شخص جب دربار کا تنتنا دیکھ رہا تھا، شان و شوکت دیکھ رہا تھا، تصرف و اختیار دیکھ رہا تھا، تو اس شخص نے اشعار پڑھے. واہ نصیب تنہا، واہ نصیب، واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ. موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بجھن راہی. بہر صورت یہ اشعار بھی دربار کے اندر کا شخص کہہ رہا ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. یہ تعین اول، نور اول، سانحہ اول کی تبسیط بیان ہو رہی ہے. جب رب جلیل نے ہاہوت سے نظر فرما کر نظر محبت لاہوت کی وسعتوں میں یعنی آیان ثابتہ میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب فرمایا اور آپ کے صدقے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اپنے ارادے کے ظہور کا تہیہ فرمایا، یہ لاہوت میں میرے آقا و مولا علیہ السلام کی محبوبیت. پھر جب کن کا صوت سرمدی بلند ہوا تو سب سے پہلے نور اول، سانحہ اول، تعین اول، جوہر اول یعنی حقیقت محمدیہ، جوہر محمدیہ نے ظہور فرمایا. اب نور اول کی جو تبسیط ہے اس کا ذکر حضرت اقبال کر رہے ہیں. یہ روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری رشحات کو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مقیاس النور میں جمع کیا ہے. سیدنا حبر الامہ فرماتے ہیں کہ اس جوہر اول یعنی جوہر محمدی سے، نور اول کی تبسیط سے پھر لوح، قلم، کتاب، زمین و آسمان، یہ سارا عالم بالا اور عالم سفلا وجود میں آیا. میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی نور کی تبسیط ہے، نور سے عبارت ہے، نور کی رہین منت ہے. یہ روایت موجود ہے، سقہ روایت. اب اس میں اوپر کا جو مصرع ہے یہ عالم معانی پر دلالت کرتا ہے کہ عالم معانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تبسیط ہے، اور نیچے کا جملہ عالم محسوس، عالم مشہود پر دلالت کرتا ہے جس میں آسمان کا ذکر ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب. اے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی نور کی تبسیط ہیں، عالم معانی ہو یا عالم مادی ہو، عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، عالم طبعی ہو یا عالم غیر طبعی ہو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. اب عالم آب و خاک ہے، یہ ناسوت کا جہان ہے. یہ ناسوت کا جہان کیوں مشہود ہوا کہ عالم مثال سے رتق آیا
اس رتق کا افتقاق ہوا، اس افتقاق کا فتق اول دخان ہے جس سے آسمان اور آسمانوں کا نظام ترتیب پایا، اس کا فتق ثانی عالم خیال ہے جو حبوط کرتے کرتے وسعت کرتے کرتے عالم بعد، عالم آب، عالم خاک، عالم اشجار اور دیگر عناصر میں بدل گیا، وسعت پا گیا۔ یہ عالم آب و خاک، عالم ناسوت جو زمین، آسمان اور ما بین السماء والارض پر مشتمل ہے، اس کا ظہور اے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نور سے عبارت ہے۔ چنانچہ ان عناصر کی ترکیب سے نفس واحدہ وجود میں آیا۔ نفس واحدہ کی تقسیم ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں، ہماری جدہ حوا سلام اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہوا۔ چونکہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے عالم معانی میں جس طرح رونق افزائی کی تھی، اس طرح رونق افزائی عالم شہود میں بھی تو کرنی ہے۔ اب اس مصرع پر غور کریں اور اس حدیث پاک پر غور فرمائیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیم و آدم علیہ السلام بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے تشکیلی مراحل میں تھے، نفس واحدہ کا ظہور ہو رہا تھا، مرتبہ جامعہ کو فروغ مل رہا تھا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو ذرہ ریگ ہے، انسان جس میں عجز ہے، فروتنی ہے، انکساری ہے، جس کو عبودیت کا تشریعی تصور دیا گیا اور اختیار سے نوازا گیا، یہ مرتبہ جامعہ، یہ کائنات صغیر، یہ عباد اللہ، سارا اہتمام ان کے لیے کیا گیا۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان مخدوم ہے، باقی کائنات خواہ وہ عالم معانی ہو یا عالم مادی، اس کے تمام اجزاء خدمات ہیں۔ طلوع آفتاب انسان کے لیے ہے، چمک دمک کے مہتاب انسان کے لیے ہے، آسمان کا صاحبان، زمین کا بچھونا انسان کے لیے ہے، سارا انتظام و انصرام و اہتمام اس مرتبہ جامعہ کے لیے ہے، جن کو آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام نے اپنے نور سے فیضیاب کرنا تھا۔ یہ کائنات کے نوامیس کے حوالے سے وہ تشریح و توضیح ہے جو حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے فہم رسا میں آ سکتی ہے اور ان کی زبان حق ترجمان سے ادا ہو سکتی ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، دو بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تلمیحات ہے۔ گو سلطان سنجر سلجوقی رحمت اللہ علیہ عادل بادشاہ تھا، سلطان سلیم عثمانی عادل بادشاہ نہیں تھا، وہ سرکش اور ظالم تھا، تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ سنجر و سلیم یا اس طرح کے بہت سے ایسے نام جو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے تلمیحاً اختیار کیے ہیں، یہ نام مراد نہیں ہے، صفات مراد ہے۔ سنجر و سلیم سے شوکت اور تنتنا مراد ہے، یہ اشخاص مراد نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کائنات میں امت اسلام، ملت اسلام کا جلال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملت اسلام کا یہ جلال آپ سے عبارت ہے، آپ کے رہین منت ہے، اس کا باعث آپ ہیں، یہ آپ کی نور کا ایک پرتو ہے،
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. فقراء، اولیاء، عرفاء بہت زیادہ ہیں. دو ہستیوں کا نام لیا گیا، حضرت جنید سید الطائفہ امام الواصلین فی رب العالمین، حضرت بسطام تیفور بن عیسیٰ رحمہ اللہ کا نام لیا گیا. دونوں عشاق ہیں، دونوں کاملین ہیں. یہاں بھی اشخاص سے زیادہ وہ حسنات، وہ اقدار، وہ صفات عالیہ، وہ صفات عارفانہ، وہ آئینی جاودانی مراد ہے جو ان بزرگوں کے قدم قدم سے وابستہ ہے. ان کے ہاں جمال ہے، ان کے آئینہ باطن میں عکس محبوب حقانی ہے. فرمایا اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ان فقراء اور عرفاء کے باطن کو جو عکس جمال نصیب ہوا وہ دراصل تیرے جمال کی توسیع ہے، تیرے جمال کی تبسیط ہے، تیرے جمال کی رعنائیاں ہیں اے حبیب علیہ السلام. شوق تیرا گر اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اگر محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق، آپ کی تسلیم، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ سے محبت، آپ سے محبت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نفوس اپنی کیفیت سے زیادہ آپ سے اقرب ہوں، آپ نفوس سے زیادہ ان کے اولا ہوں. شوق باطنی ہو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مانوس ہوں یہ بواطن اور یہ نفوس محبوب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہوں، تو پھر خطیرت القدس میں جگہ ملے گی. ویسے نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب ان کے درمیان اعلان کر دو، ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا دیدار اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے محبت کریں، آپ کی اتباع کریں. یحببکم اللہ، تب اللہ ان سے محبت کرے گا. ظاہر ہے جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو کار عالم بے حجاب ہوگا. جب یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے اللہ ان کو تب اپنی محبت سے نوازے گا. پھر ظاہر ہے جو محبوب ہوتا ہے اس سے تو محب پردہ نہیں کرتا، بلکہ محب اس کے سامنے جاتا ہے، اس کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے، اس کے سامنے بے حجاب ہوتا ہے. تو شوق مصطفی وہ وسیلہ ہے جس وسیلہ کے ذریعے رب کریم و جلیل کی دیدار سے سالک متمتع ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں. بصورت دیگر قیام ہو یا سجود ہو وہ حجاب ہوں گے، حجاب نہیں ہٹے گا. قیام اور سجود دونوں میں جلوہ حقانی کو اگر بے حجاب دیکھنا ہو تو اس کے لیے سند حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نصیب ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اس آیت پر سوچتے ہیں، راعنا اچھا لفظ ہے، ہماری رعایت فرما، یہ اچھا لفظ ہے. معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہود راعینا کہتے تھے، اس کا تدارک تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے فرمایا جاتا، اس عصر کے لوگوں سے فرمایا جاتا کہ راعنا صحیح طرح کہو، بے ادبی نہ کرو. اس لفظ کو ہٹا دیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
راغنا تو ریسٹریکٹڈ ہے، جو دربار میں بیٹھا ہے وہ راغنا کہے گا، انظرنا کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے اس آیت میں، لا تقولوا راغنا وقولوا انظرنا، میرے حبیب سے راغنا نہ کہو، آپ کی توجہ پاک حاصل کرنے کی، انظرنا کہو، انظرنا کو دوام ہے۔ آج بھی آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہم پر ہے، ہم سرکار دو عالم کی نظر کرم کے طالب ہیں۔ حضرت اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، دلش نالد چرا نالد نہ داند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، تو نگاہ ناز میرے آقا و مولا علیہ السلام کی محبت کی نظر، چشم لرزاں لرزاں دو عالم، زلف برہم برہم نظام، نگاہ ناز۔ شعر یہ بھی پتہ دے رہا ہے کہ صاحب کلام کو نگاہ ناز میسر ہے، عقل غیاب و جستجو، نگاہ ناز کے نتیجے میں عقل نے غیاب و جستجو پایا، وہ جستجو پائی، وہ طلب پائی، وہ تلاش پائی، وہ ذوق پایا، وہ شوق پایا، وہ وارفتگی پائی، وہ تجسس پایا کہ غیابات کے اندر در آئے اور چیزوں کو بے حجاب کر دے، باب الوجدان تک پہنچ جائے، عقل مراحل طے کرتے ہوئے، خرد افروزی کرتے ہوئے، نہایا کی منزل پاتے ہوئے، بصیرت کی منزل پاتی ہوئے، حکمت کی منزل پاتے ہوئے، وجدان کے دروازے پر نیاز آگیں ہو جائے۔ یہ نگاہ ناز سے ہی عقل کو میسر آ سکتا ہے، نگاہ ناز مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق حضور و اضطراب، اور عشق کا نصیب کیا ہے؟ عقل غیاب و جستجو، نگاہ ناز سے عقل کو جستجو ملتی ہے، اور جستجو کے نتیجے میں وہ غیاب تک پہنچتی ہے، اور عشق مضطرب ہو کر نگاہ ناز سے حضوری پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضوری عطا فرمائے۔ یہ حضوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد